السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ بہت دنوں سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، کچھ عجیب کیفیت تھی۔ کبھی اداسی کا دورہ پڑتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کبھی دل چاہتا خوب زور زور سے روؤں، کبھی جسم کے مختلف حصوں میں شدید درد ہوتا۔ بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی، وزن بھی کم ہو رہا تھا، نزلہ تو جیسے جان سے چمٹ گیا تھا۔ گلا خراب، چھینکیں شروع ہوتیں تو لگاتار آتی ہی رہتیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا یا کیا ہو رہا تھا۔ اب تو دوسرے لوگ بھی ٹوکنے لگے تھے، جو دیکھتا یہی کہتا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ فریش نظر نہیں آ رہی ہو؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جب صبر کی حد ختم ہو گئی تو ایک دن میں نے اپنے میاں سے کہا، سارا زمانہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہو، مجھے خود بھی اپنی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جا کر چیک اپ کروا لو۔ فطری بے نیازی سے جواب ملا، میں خود سے تو نہیں جاؤں گی، آپ جائیں گے تو جاؤں گی۔ سارے زمانے میں اکیلی گھومتی ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے میں کیا ہے؟ طنزیہ لہجے میں جواب ملا۔ جب آپ کہیں جاتے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ میں نے حقیقت جتلائی، ڈاکٹر کے پاس بھی اکیلی چلی جاؤ۔ اب کی بار حکمیہ لہجہ تھا۔ جی نہیں، وہاں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں بھی ہٹ درمی سے بولی۔ میرا اسٹار بھی وہی تھا جو ان کا تھا، اس لیے میری عادت بھی ان کی طرح تھی۔ وہ ضدی تھے تو میں ان سے زیادہ ضدی تھی۔ پھر دوسرے دن خود ہی کہنے لگے، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں ڈاکٹر اور دواؤں سے دور دور رہتی تھی، دوائی مجھ سے کھائی ہی نہیں جاتی تھی۔ طبیعت کی خرابی میں ڈاکٹر کے پاس مجبوراً جاتی بھی تھی تو صرف مشورے کی حد تک، دواؤں کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ مگر اس دفعہ بات کچھ سیریس لگ رہی تھی، کوئی نہ کوئی انفیکشن ضرور تھا۔ میری حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی، سر کے بال اتنی تیزی سے جھڑ رہے تھے کہ میں گنجی ہونے کو تھی۔ اب تو چکر بھی آنے لگے تھے، مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح میری کیفیت کو نوٹ کیا اور ڈھیروں ٹیسٹ لکھ کر دے دیے، جس کو لازماً کروانے کی تاکید بھی کی گئی۔ بلڈ ٹیسٹ، شوگر، ای سی جی، بلڈ پریشر اور یورین کے ٹیسٹ لیے گئے۔ معدے کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا۔ الغرض کے ہر امکانی بات کا خیال رکھ کر ضروری ٹیسٹ کروائے گئے۔ 2 دن کے بعد رپورٹ ملنی تھی اور رپورٹ دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانا ضروری تھا، کیونکہ رپورٹ دیکھ کر ہی دوائی تجویز کی جاتی۔ جس دن رپورٹ لینا تھا اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ میرے میاں تو بارش میں بھی جانے کو تیار تھے، میں نے ہی سختی سے منع کر دیا۔ شام تک بارش رک گئی۔ اس وقت گھر میں مہمان آ گئے، میری بھانجی اور اس کا شوہر۔ چائے کے دوران میرے میاں نے رپورٹ لانے کا تذکرہ چھیڑ دیا تو بھانجی کا شوہر، جو رشتے میں میرا داماد تھا، فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، چلیے خالو جان، ابھی رپورٹ لے آتے ہیں۔ اس کے پاس بائک تھی۔ میرے میاں بھی فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ وہ گاڑی لے کر جانے سے بچ گئے تھے۔ میں نے منع بھی کیا کہ موسم خراب ہے، مگر وہ دونوں میری بات سنے بغیر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری بھانجی بھی اپنے دوست کو ملنے کے لیے چلی گئی اور میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں رپورٹس لے کر فوراً ہی واپس آ گئے۔ میں کچن میں ہی تھی جب مجھے اپنے داماد کی آواز سنائی دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ بیماری ان کو ہے؟ اس بیماری میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک جڑ نہ پکڑ لے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ میرے میاں کا جواب تھا۔ میں ان کی آوازیں سن کر کچن سے نکل آئی۔ یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو رپورٹس لینے گئے تھے، کس بیماری کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو مجھے ایسا لگا میری بھانجی کے شوہر نے تیزی سے کوئی چیز اپنی رانوں کے نیچے چھپائی ہو۔ کیا ہوا، رپورٹ لے آئے؟ میں نے اس کی حرکت نظر انداز کر کے پوچھا۔ نہیں، آج نہیں ملی، انہوں نے جواب دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ غلط بول رہے ہوں اور مجھ سے رپورٹ چھپا رہے ہوں۔ یقیناً وہ رپورٹ کا ہی لفافہ ہوگا جو بھانجی کے شوہر نے پھرتی سے چھپا لیا تھا۔ مجھے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہو گئی؟ میں نے دل میں سوچا، شاید اس لیے مجھ سے رپورٹ چھپا رہے ہیں۔ اچانک مجھے ان کی بات یاد آئی جو ابھی کہہ رہے تھے، یہ بیماری جب تک جڑ نہیں پکڑ لے ظاہر نہیں ہوتی۔ کینسر؟ ہاں، کینسر ہی ایسی بیماری ہے جو بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہے، جب تک جسم میں پنجہ گاڑ چکی ہوتی ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہو،
خطرناک بیماری کا سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ میری بھی وہی کیفیت تھی۔ کہیں مجھے بھی اس سے آگے سوچنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ کسی بھی حد تک بیماری کا انجام موت ہوتا ہے، اور موت ایک زندہ حقیقت ہونے کے باوجود کوئی خوشی سے قبول نہیں کر سکتا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، سچ بتائیے میری رپورٹ ملی یا نہیں؟ مل جائے گی، اتنی جلدی کیوں ہونے لگی تمہیں؟ جب میں لانے کو کہہ رہا تھا تو تم ٹال رہی تھی، اب کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ اگر رپورٹ میں میری کسی خطرناک بیماری کی اطلاع ہے تو آپ مجھ سے چھپائیں نہیں، مجھے بتا دیں، میرا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنی زبان سے تو یہ سب کہہ دیا، مگر اندر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے خود اپنا لہجہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ تم خواہ ہی وہم کر رہی ہو، تم شکی مزاج تو نہیں تھی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر بیماری ہو بھی تو اس کا علاج بھی ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اب لا علاج بیماریوں کا علاج بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ بھی میری ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر پریشان ہیں۔ شاید مجھے بھی ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں تاکہ میں اپنی کسی بڑی بیماری کا سن کر شاکڈ نہ ہو جاؤں اور حقیقت قبول کر لوں۔ حقیقت سے فرار تو حاصل نہیں کیا جا سکتا، حقیقت قبول کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ مجھے اصل حقیقت معلوم ہو جائے، چاہے جتنی بھی تلخ ہو۔ اب میں اپنی کیفیت بھول کر اس کھوج میں تھی کہ مجھے رپورٹ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ انسان کے اندر تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ مجھے کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر مجھ سے چھپ کر اپنے کسی ڈاکٹر دوست کو میری کیفیت بتا رہے تھے، اور میری رپورٹ بھی بتاتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر احسان اللہ لیبارٹری کی رپورٹ میں تو کینسر ہی تشخیص ہوا ہے۔ میں اس وقت باتھ روم میں تھی اور وہ کمرے میں مجھے نہ پا کر اپنے دوست سے میری رپورٹ پر ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں کھڑے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں باتھ روم سے نکلی تو مجھے وہ نہیں دیکھ سکے، اور یوں میں نے ان کی تمام گفتگو سن لی۔ گویا میرا خدشہ صحیح تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے واقعی شوق لگا تھا۔ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں امید اور نا امیدی کی کیفیت کے درمیان تھی۔ خواہش تھی کہ خدا کرے یہ رپورٹ غلط ہو، مگر یہ ایک مستند لیبارٹری کی رپورٹ تھی۔ مجھے وہ سب علامات یاد آنے لگیں جو کینسر کے مریض میں ہوتی ہیں، اور وہ سب مجھ میں تھیں۔ میرا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، میرے بال گر رہے تھے، اور سستی بھی بہت ہو گئی تھی۔ بھوک بھی ختم ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھ جیسی خوش مزاج اور بے فکر عورت کو یہ بیماری، مجھے اپنے اوپر ترس آنے لگا۔ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر بیماری سے زیادہ اس بیماری کی تکلیف مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ اس دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتی رہی، اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرتی رہی۔ پھر جب میں بستر پر گئی تو میں نے اپنا احتساب کیا۔ نہ جانے میری کسی جان بوجھ کر کی ہوئی یا انجانے میں کی ہوئی بات سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کبھی میں نے کسی سے حسد کیا ہو، کوئی ناشکری مجھ سے ہوئی ہو۔ شاید اسی کی سزا مجھ کو بیماری کی صورت میں مل رہی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے شوہر کا خیال آیا۔ میں نے ہمیشہ ان کی ناشکری کی، شکایتیں کی، بد زبانی اور نافرمانی بھی بہت کی۔ اکثر مردوں کا مزاج تیز ہوتا ہے اور بلا وجہ بھی غصہ کر جاتے ہیں، مگر ان کے غصے کے جواب میں نے ان سے بھی زیادہ غصہ کیا۔ ان کی مرضی کے خلاف بہت سے کام کیے۔ میں نے اپنے والدین کا حق بھی صحیح سے ادا نہیں کیا، نہ اپنے والدین کا، نہ اپنے شوہر کے والدین کا۔ انہیں کبھی جھڑک بھی دیا، نافرمانی بھی کی۔ بچوں کا فرض بھی ٹھیک سے ادا نہیں کیا، ان کو بوجھ سمجھا، اپنی نیندیں خراب ہونے کا شکوہ کیا۔ حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھا، پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے نہیں کیے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے کاموں کو بھی کبھی خوشی سے نہیں کیا، ہمیشہ ان کو بے دلی سے کیا۔ یہ سب سوچ کر میں بہت روئی۔ اللہ نے مجھ پر کتنی عنایتیں کیں، کتنی نعمتیں دیں، اور میں نے ناقدری کی۔ گھر، شوہر، بچے اور شوہر کے گھر والے، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر اللہ نے عائد کی، اور میں نے اپنے فرائض کو بوجھ سمجھا، کبھی اللہ کے حکم کو سمجھ کر ادا نہیں کیا۔ اپنی جوانی اور صحت کے نشے میں رہی۔ مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ اگر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے تو کیا ہوگا۔ میں نے کبھی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔
نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ مانگی۔ اب اگر اللہ میری آزمائش کر رہا ہے تو میں پریشان کیوں ہو رہی ہوں؟ بیماری اور شفا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر میں نے یہ نیت کر کے سو گئی، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروں گی، اپنے فرائض کو دیانت داری سے ادا کروں گی، اور جو نعمتیں اللہ نے بخشی ہیں ان کا دل سے شکر ادا کروں گی۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کروں گی اور بزرگوں کی خدمت کروں گی۔ میں اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر جتنی بھی زندگی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گی۔ اور پھر صبح اٹھ کر نہ میں نے بچوں پر غصہ کیا، نہ میاں کی چیزوں کو پھیلانے والی عادت سے نالاں ہوئی، نہ ساس سسر کو ناشتہ دیتے وقت یہ سوچا کہ صبح صبح مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ بچوں کو اسکول کی تیاری میں مدد کی، میاں کو خوش مزاجی سے آفس بھیجا اور امی ابا کو دھیان سے ان کی مرضی کا ناشتہ بنا کر دیا۔ اور پھر سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے رپورٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ہاں، آج مجھے صبح اٹھنے میں نہ سستی ہوئی، نہ کام کاج میں کاہلی محسوس ہوئی، بلکہ طبیعت جو گری گری سی رہتی تھی وہ کیفیت نہیں تھی۔ آج میں فریش تھی اور اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ مجھے وہ رپورٹ بھی مل گئی جو مجھ سے چھپائی گئی تھی۔ وہ میرے بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ شاید میرے شوہر یہ رپورٹ کسی ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہے تھے اور غلطی سے بھول کر چلے گئے۔ میں نے لفافہ اٹھایا اور اس کو کھولنے سے پہلے جب میری نظر لفافے پر لکھے ہوئے نام پر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ اس پر کسی فرحت خان صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، جن کی عمر 74 سال تھی، جبکہ میرا نام فرحت جہاں اور میری عمر 24 سال ہے۔ اندر سے رپورٹ نکالی تو اس میں واضح الفاظوں میں کینسر لکھا ہوا تھا، اور یقیناً میری رپورٹ نہیں تھی۔ میرا دل چاہا میں زور زور سے کہہ لگاؤں، میرے دل پر سے بوجھ اتر گیا، میں ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پھر میں اسی وقت شکرانے کے نفل پڑھنے کھڑی ہوئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ اب میں سوچ رہی ہوں میرا اللہ کتنا مہربان ہے، میں اپنے گناہوں سے تائب ہوئی اور اس نے مجھے صحت اور زندگی کی نوید بخش دی، ورنہ یہ رپورٹ میری بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہے تو کسی طرح بھی دے دے، بشرطے کہ بندہ خود بھی اپنی ہدایت کا طلبگار ہو۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ شاید میری کسی نیکی سے خوش ہو کر اس نے مجھے یہ نور ہدایت بخشا، میری آزمائش کی، میں اس کی دل سے شکر گزار تھی۔ اس کے ساتھ مجھے ان دو قابل ترین اشخاص پر بھی ہنسی آئی جن کی ذرا سی لاپرواہی سے ان سمیت مجھے بھی پریشانی ہوئی۔ میرے شوہر ایک مالیاتی ادارے میں آڈٹ آفیسر ہیں اور بھانجی کا شوہر فارماسوٹیکل کمپنی میں سیلز آفیسر، دونوں ہی حساس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ہر کام بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے، مگر ایک نکتے نے محرم کو مجرم کر دیا کہ مزداق ذرا سے نام کے فرق سے خود بھی پریشان ہوئے اور مجھے بھی ٹینشن میں ڈال دیا، مگر بظاہر معمولی سی بات نے میرے اندر بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ دوسرے دن شام کو جب میری اپنی رپورٹ آئی تو اس میں سوائے خون کی کمی کے کوئی بیماری نہیں تھی، اور پھر میں ایک بار پھر سجدہ شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے نئی زندگی دے دی۔